بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج بڑی اہم خبریں ہیں اور بہت ہی حساس قسم کی معلومات بھی ہیں، اور جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، انتشار وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو تصادم کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا بھی امکان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج جو بڑے اہم اجلاس ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا اہم اجلاس تو یہ ہے کہ وہ جو بات ہے نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن وہ اب گھبرانے کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم نے سویلین حساس اداروں کو اراکین پارلیمنٹ کی سخت مانیٹرنگ کا حکم دیا ہے۔ اور یہ اصل میں اسلام آباد میں ایک وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اراکین پارلیمنٹ کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہونے والے سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں کچھ اراکین پارلیمنٹ کے مسنگ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان کی مانیٹرنگ کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز چودھری پرویز الہی صاحب نے ندیم ملک صاحب کے سما ٹی وی کے پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ کوئی 10 سے 12 لوگ حکومتی جماعت کے ایسے ہیں کہ جو لاپتہ ہیں۔ پہلے ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور وہ کہیں غائب ہیں اور اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو مانیٹرنگ ہے تو اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ان کی لوکیشن، کال ڈیٹا اور نقل و حرکت کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اور ایک اور بات جو کی جا رہی ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت سیاسی جوڑ توڑ کا، سیاسی لین دین کا گھڑ بنا ہوا ہے، اور سندھ ہاؤس کی سخت مانیٹرنگ جو ہے اس کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سندھ ہاؤس کی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے۔ اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ سندھ ہاؤس کو ہارس ٹریڈنگ کا بازار نہیں بننے دیں گے۔ تو بالکل سیم وہی پیٹرن جو آپ نے دیکھا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، اور اس کے بعد بھی ہمارے سامنے آیا، چھانگا مانگا کی سیاست، مری کی سیاست، لوگوں کو اغوا کرنا، ایم این ایز کو، لوگوں کو نہیں، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اغوا کرنا اور اس طرح کے کام کرنا، وہ سیاست جو ہے وہ دوبارہ جو ہمارے حلقے ہیں اس کے اندر، ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر لوٹ آئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں بڑا ایکشن کرنے کی بھی تیاری کر لی ہے۔ سندھ ہاؤس، کیونکہ سندھ ہاؤس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، تو جو سندھ ہاؤس ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو وہاں پر یہ جو جوڑ توڑ ہے حکومت کے مطابق یہ وہاں پر ہو رہی ہے۔ اچھا، وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں بہت سا پیسہ منتقل کرنے کی اطلاعات ہیں، اور سندھ ہاؤس میں لوگوں کو رکھنے کے لیے پولیس منگوائی گئی ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ اس وقت ہارس ٹریڈنگ کا جو مرکز ہے وہ سندھ ہاؤس ہے، اور ہم اس پر ایک بڑا ایکشن جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ سندھ ہاؤس پر ریڈ کرنے جا رہے ہیں، جس پر فواد چودھری نے کہا کہ ریڈ کا تو پتہ نہیں، لیکن سخت ایکشن لیں گے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ جو آپ کے 12 بندے ہیں وہ کہاں غائب ہیں، لیکن انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ جو ہمارے 12 بندے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پر ہیں، ہمیں ڈھونڈنا آتا ہے اور دیکھ لیں گے وہ کہاں پر ہیں۔ تو اچھا، یہ جو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور اس سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی بڑے سخت قسم کے جو بیانات ہیں وہ دیتے رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر ہم 10 لاکھ بندوں کا مجمع اکٹھا کریں گے، اور جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے وہ اس مجمع سے گزر کر جائیں گے، اور ووٹ ڈال کے اسی مجمع سے ہوتے ہوئے واپس آئیں گے۔ تو اصل میں یہ سیاست میں اس طرح کی جو بیان بازی ہے وہ چلتی رہتی ہے، جس سے ذرا ماحول گرم رہتا ہے۔ اچھا، اب سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ جو آج کی خبروں کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 21 مارچ کو بلائے جانے پر اتفاق ہوا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی جو آج سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم کی زیر صدارت اس اجلاس میں شرکاء کو قومی اسمبلی اجلاس اور تحریک عدم اعتماد کا جو تمام قانونی پہلو ہیں، جو لیگل ایشوز ہیں، وہ بتائے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر بابر امان صاحب موجود تھے، دیگر جو لوگ تھے وہ سارے موجود تھے، تو اس پر بڑی تفصیلی اور سیر حاصل جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ تو اجلاس میں جو بریفنگ دی گئی ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلانے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیا کہتے ہیں 23-25 مارچ کو جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ اسلام آباد میں اس نے کال دی ہوئی جلسے کی، اور 27 کو تحریک انصاف نے دی ہوئی ہے، تو جو بیلٹنگ ہوگی اس پر تو وہ کب ہوگی۔ اچھا، دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ
وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے ان تمام اراکین جو تحریک انصاف سے ناراض ہیں تو پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ جائیں ان لوگوں سے بات چیت کریں، ان کا کیا مسئلہ ہے، اور ان سب لوگوں کو آپ راضی کریں اور راضی کر کے لے کر آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ جو لوگ لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں اگر کچھ معلومات ہیں، وہ جو معلومات ہیں ان سب کو سامنے لایا جائے، اور ان سب کے جو نام ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں، اور پتہ کیا جائے کہ وہ کہاں کہاں پر اور کن کن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ احزاب کا بڑا سخت امتحان ہے، اور بڑی کڑی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت بھی پریشان ہے، اپوزیشن بھی پریشان ہے، لیکن عوام بھی پریشان ہے۔ عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے مسائل پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اتنی بے یقینی کی کیفیت ہے، اتنی انسرٹنٹی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا۔ ابھی تک عمران خان صاحب کو نہیں پتہ کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو بھی نہیں پتہ کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پیسہ بھی چل رہا ہے، دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، لالچ بھی چل رہی ہے، آنے والے الیکشن کے حوالے سے باتیں بھی چل رہی ہیں، لیکن جو چیز نہیں ہمارے سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ عوام کا کیا ہوگا، اس ملک کے شہریوں کا کیا ہوگا، اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عوام کو کیا ملے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا جو مقصد اور مشن ہے وہ یہ ہے کہ خزاں جائے بہار آئے یا نہ آئے، یعنی خزاں کے بعد بھی خزاں ہی جاری رہے گی، لیکن ایک نئی خزاں ہوگی۔ ناظرین، میں اپنا ویلاگ مکمل کر چکا تھا کہ اچانک ہمارے موبائل پر یہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ اس وقت سندھ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ کے 24 MNAs جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس بات کا انکشاف تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض نے خود کیا ہے، اور انہوں نے یہ گفتگو حامد میر صاحب کے ساتھ کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ ہم نوٹوں کی بوریاں لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان سے اختلاف ہے، اس لیے ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس بات کی گارنٹی دیں کہ اراکین اسمبلی جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، اس پر پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں ہوگا، تو وہ سندھ ہاؤس سے پارلیمنٹ لاجز جانے کے لیے تیار ہیں۔ راجہ ریاض نے مزید یہ بات بھی کہی کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں تحریک انصاف کے ایک اور قومی اسمبلی نواب شیر وسیر بھی موجود ہیں، جو پیپلز پارٹی کے MNA تھے 2008 سے لے کر 2013 کی اسمبلی میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن تحریک انصاف کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے کے لیے PTI کے جلسے میں فواد چودھری کو جپھی ڈال کر جائیں گے۔ ہمارے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، سیاستدانوں کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے فواد چودھری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے برخوردار ہیں، یہ کہنا تھا نواب شیر وسیر کا۔ اس وقت جو تحریک انصاف کے MNAs ہیں وہ 20 کے قریب موقع پر موجود تھے، حامد میر صاحب کے بقول وہاں پر، اور باقی 4 لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے نہیں تھے، لیکن اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ سندھ ہاؤس میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور حکومت جو وہاں بڑا ایکشن کرنے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس بھی بہت سی اطلاعات موجود ہیں۔